تم صرف امو جان کی پسند ہو۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ ابراج نے قہرآلود نگاہوں سے دلہن بنی رابیل کو دیکھا تھا۔ دھتکارے جانے کی اذیت لیے وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ایک ماہ پہلے ہی اس نے اپنے بابا کو کھویا تھا۔ امو جان ان کے بابا کی بہن تھی جو اپنے پوتے ابراج کے لیے اسے دلہن بنا کر لے آئیں، لیکن پتہ چلا وہ تو کسی اور کا اسیر تھا۔ لیکن ایک سہانی شام جب رابیل بے خبر سوئی ہوئی تھی تو ابراج اپنی شدتوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی خوبصورتی سحر انگیز تھی۔ رابیل رونے لگی تو ابراج نے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ دور ہٹے، آپ تو دوسری شادی کریں گے زارا سے، میں پریگننٹ ہو گئی تو، معصومیت سے کہتی ہوئی وہ ابراج کے دل میں دلہن بنی۔ وہ اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ خوبصورت سا لال جوڑا خاندانی زیورات اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت لال رنگ کے لہنگے میں دمک رہی تھی۔ گو کہ معمولی سا میک اپ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ نکاح اتنی ایمرجنسی میں ہوا تھا کہ اسے کسی ماہر بیوٹیشین سے تیار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بس اس کی فرینڈ ہانیہ نے ہی اسے نکاح سے 10-15 منٹ پہلے جلدی جلدی تیار کر دیا تھا۔ اب وہ اس عالی شان کمرے میں بیٹھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اچانک اس کے ساتھ گہرے رشتے میں منسلک ہو گیا تھا۔ اس کی نازک گوری ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، پلکیں آنے والے لمحات کے خیال سے لرز رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب ایک زوردار آہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ آنے والا ابراج سکندر تھا، شاہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ۔ اس وقت اس کے چہرے پر غصہ اور تناؤ تھا۔ نہ اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، نہ اس کی چاہت۔ بس امو جان نے اسے فون کر کے ایک دوسرے شہر آنے کو کہا، وہ جو اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر ان کے پاس پہنچا تھا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ ان کا مطالبہ سن کر تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا امو جان آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ مطالبہ میں کیسے مان لوں آپ کا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ کا اکلوتا پوتا ہوں؟ پھر بھی آپ مجھ سے اتنی ایمرجنسی میں نکاح کرنے کو کہہ رہی ہیں، حالانکہ آپ کے تو بہت سے ارمان تھے نا۔ اس نے امو جان پر طنز کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے سگے بھائی کی پوتی ہے، اس کو ایسے ہی لاوارث حالت میں میں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میری بات مان لو ابراج، بس میری ایک خواہش پوری کر دو۔ امو جان کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اسے حیران کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف نائلہ بیگم دل ہی دل میں غصے سے تلملا رہی تھی۔ شاہ خاندان میں ہمیشہ وہی ہوتا آیا تھا جو امو جان چاہتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کی خواہش پر ہی ابراج اس نکاح پر راضی ہوا تھا۔ وہ کون تھی، کیسی تھی، نہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا اور نہ ہی سوچنا چاہتا تھا۔ اسے تو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ امو جان کے جذبات کے آگے کیوں ہار مان گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ پلک جھپکتے میں کر لیا، جس کے نتیجے میں آج ہی لڑکی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جو بالکل انجان تھی۔ ابراج نے اسے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ محترمہ، بیڈ خالی کر دو، سخت تھکا ہوا ہوں میں، اس تماشے میں مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اس کے تلخی بھرے انداز پر دلہن بنی رابیل نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ جی۔ کئی لمحے تک تو وہ اس کے الفاظ پر ہی غور کرتی رہی تو وہ چڑ کر اسے کہنے لگا، تم صرف امو جان کی پسند پر اس گھر میں آئی ہو، اس لیے بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں زارا شاہ، وہ میرے دل کی اولین چاہت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ رابیل نے سامنے کھڑے لمبے چوڑے وجیحہ شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی، شاید اس کے تلخ الفاظ پر یا پھر اس کی نفرت و حقارت برساتی آنکھوں پر۔ ابراج نے جب اسے یوں بت بنے دیکھا تو بڑے غصے سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، یہ کن خیالوں میں گم ہو گئی ہو تم نے کیا سمجھا تھا کہ اس خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ پر اپنے حسن کے ڈورے ڈال کر اسے پھانس لوگی؟ پتہ نہیں کیا کرتوت تھے تمہارے، کون سے گل کھلائے تھے تم نے جو اتنی ایمرجنسی میں امو نے میرا نکاح تم سے کروا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا یہاں پر میں تمہیں رونمائی کی انگوٹھی پہناؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ پوری رات تمہارا حق ادا کروں گا؟ لیکن مجھے تمہارے وجود میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اٹھاؤ اپنا یہ لہنگا اور یہ پھول اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میرے بستر پر اور میرے وجود پر صرف زارا کا حق ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے رابیل کو کندھے سے پکڑا تھا اور اس کے درد بھرے لمس پر سسک ہی تو پڑی تھی۔ اس کا بازو مضبوط گرفت پر پھٹتا چلا گیا تھا۔ اس کی بے حجاب دودھیا رنگت دیکھ کر ایک پل کو ابراج کی نظریں
اس کے وجود پر ٹک چکی تھی۔ رابیل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بازو کو چھپانے لگی، مگر اس کی چولی کی ڈوریاں کھلتی چلی گئیں۔ وہ کمر تک ہر پردے سے آزاد اس کے سامنے تھی۔ ابراج کے دل میں ایک طوفان سمجھا تھا، مگر وہ خاموشی سے لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ اسے ڈریسنگ روم کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے گھبراہٹ میں دروازے کی طرف جانے لگی تو ابراج نے اسے تیز آواز میں پکارا تھا، کیا امو جان سے میری شکایت کرنے جا رہی ہو؟ ابراج کے غصے بھرے لہجے پر وہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ نہیں، وہ میں تو کپڑے تبدیل۔ گھبراہٹ اور خوف سے اس سے بات بھی مکمل نہ ہوئی تھی، یہ جان کر کے سامنے کھڑے شخص کو اس سے ذرا بھی لگاؤ یا کسی قسم کی اس رشتے میں کشش نہیں۔ وہ اس صدمے سے ہی نہ نکل پا رہی تھی کہ وہ زبردستی کسی شخص کی زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ اپنے دانت کچکچا کر کہنے لگا، وہ کمرے سے باہر جانے کا دروازہ ہے، کیا باہر لاؤنج میں جا کر تم نے اپنا ڈریس اتارنا ہے سب کے سامنے؟ ابراج جس انداز میں بولا تھا، رابیل کو تو سانس ہی اٹک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی لالی ابراج کی آنکھوں سے بچ نہیں پائی تھی۔ وہ تھوڑی ہڑبڑا سی گئی تھی، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تھوڑی نروس ہو گئی تھی، لیکن ابراج فوراً ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا، ڈریسنگ روم وہ رہا سامنے، چپ چاپ کپڑے بدل کر یہیں سو جاؤ، اور مزید کسی تماشے کی نہ ہی اس گھر میں ضرورت ہے اور نہ ہی میں برداشت کروں گا۔ دو ٹوک لہجے میں کہتا وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا، جبکہ رابیل ڈریسنگ روم میں چلی آئی تھی۔ بابا جانی، کیوں آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر گئے؟ نہ آپ مجھے چھوڑ کر جاتے اور نہ آج میں اپنی آزمائشوں اور نفرت بھری رویوں کو جھیل رہی ہوتی۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ خوب اچھی طرح سے چہرہ دھو کر صاف کیا اور سارے زیورات اتار کر اسے سائڈ پر رکھ دیے۔ ابراج کے کانوں میں جب اس کی دبی دبی سسکیاں آنے لگی تو اسے مزید ہی غصہ آنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ تصویر بہاتی رہو گی اور میں واش روم میں آ کر تمہارے آنسو صاف کروں گا اور پھر تمہیں اپنے بستر پر بٹھا کر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ محبت بھری باتیں کروں گا، اور اگر اب تمہاری آواز میرے کانوں میں پہنچی تو تمہیں ساری رات شاور کے نیچے کھڑا کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ ابراج کے الفاظ سن کر وہ وہیں واش بیسن کے سامنے کھڑی کانپ ہی تو چکی تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں نہیں رو رہی، میں نہیں رہوں گی۔ پہلے تو وہ جی کھول کر اپنے بابا کو یاد کر کے رو دیتی تھی، لیکن اب تو جیسے اس کے رونے پر بھی پابندیاں لگ چکی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ زارا شاہ میری اولین چاہت ہے۔ ابراج کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کپڑے بدل کر وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو کمرے میں اندھیرا چھایا تھا۔ بیڈ پر سویا وہ سنگ دل انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا کسی کے معصوم آنسو کی وجہ بن گیا تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر لیٹی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح ابراج ہی اس سے پہلے اٹھا تھا، اس قدر گہری نیند میں سویا تھا کہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے کمرے میں ایک عدد بیوی بھی موجود ہے جو زبردستی اس کے ماتھے پر تھوپ دی گئی ہے۔ اپنی ہی نیم آلود انداز میں اٹھ کر جیسے ہی انگڑائی لیتے ہوئے کھڑا ہوا تو سامنے صوفے پر اس کی نظر پڑی تھی۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے یہ سمجھنے میں کہ صوفے پر لیٹی یہ لڑکی اس کی زبردستی کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ وہ آنکھیں جھملا کر اسے دیکھنے لگا۔ دوپٹہ اس کا کب کا ڈھیلا ہو چکا تھا، وہ پہلو بدل کر لیٹی ہوئی تھی اور گلا کافی ڈیپ ہو چکا تھا، اور ایسے مندر سے نظر آنے والا اس کا حسین سراپا ابراج کے دل میں چھریاں چاقو چلا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر یہ منظر دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ وقت یہ ایسا تھا کہ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے رابیل کے وجود کی جانب کھینچ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سانس لے رہی تھی ابراج اس کے فگر کو دیکھ کر بالکل ہی کسی اور دنیا میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ایک دم سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، الٹا خود پر ہی غصہ کرنے لگا تھا کہ وہ تو اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے، یہ تو زبردستی کی شادی ہے اور میں تو کسی اور کو پسند کرتا ہوں، پھر بھلا یہ عام سی لڑکی میرا دماغ کیسے خراب کر سکتی ہے۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا دھڑلے سے دروازہ بند کرتا واش روم گیا تھا، پھر جان بوجھ کر چیزیں اٹھا کر پٹک رہا تھا تاکہ یہ لڑکی جلد از جلد اٹھے اور خود کو ٹھیک کرے۔ جیسے ہی شور کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تھا، فوراً اپنے ڈیپ گلے کو ٹھیک کرنے لگی۔ ابراج نے اسے گھور کر کہنے لگا، آئندہ کے بعد اگر تم نے مجھے یہ ایسے ورگلانے کے لیے اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے ایک بار پھر ابراج اس پر الزام لگا چکا تھا،
جبکہ ربیل کا ایسا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ فوراً کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں سو رہی تھی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی؟ ابراج آفس ڈریس میں زور سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ خالی خالی ذہن کے ساتھ اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ اب وہ شادی شدہ لڑکی ہے، اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ابراج کا رویہ بھی یاد آیا تو دماغ بوجھل ہو گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ملازمہ اسے بلانے آئی تھی۔ اس نے ہلکا پنک کلر کا سوٹ پہن لیا تھا، میک اپ نام کو بھی نہیں تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر امو جان نے اسے خوب پیار کیا، لیکن نائلہ بیگم سے دیکھ کر خاموش رہیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ بیٹا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، امو جان نے بڑے پیار سے اسے کہا تو لب کاٹتی سر جھکا کے رہ گئی۔ لو، آپ کو اتنی اس کی فکر ہے امو جان، لیکن آپ نے ایک بار بھی میرے ابراج کے بارے میں نہیں پوچھا جو بغیر ناشتہ کی آفس چلا گیا ہے۔ وہ کتنے غصے میں ہے، آپ نے اس کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ نائلہ بیگم بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی، حالانکہ اس ٹیبل پر یاسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ابراج کے والد تھے۔ امو جان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے نائلہ بیگم، تمہیں زیادہ اپنے بیٹے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی بہت ضدی ہے، تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اس کی نام نہاد پسند کا۔ یاسین صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا تھا، جبکہ نائلہ بیگم کا منہ بن گیا۔ غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ان کے گھر کے ماحول میں تلخی کا باعث بن گئی تھی۔ ربیل کے لیے یہ سچویشن سمجھ سے باہر تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دل و دماغ دونوں ہی بوجھل ہو رہے تھے، نہ جانے کیوں ڈھیر سارا رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ ماں تو اس کی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اسے پالنے والی ذات صرف اس کے بابا کی تھی۔ بچپن سے لے کر کالج کی پڑھائی تک اس نے کسی شہزادی کی سی زندگی گزاری تھی۔ جنید صاحب نے اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی آنے نہیں دی تھی، حالانکہ اپنی لاڈلی کے لیے انہوں نے کبھی دوسری شادی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ وہ ایک کالج میں گورنمنٹ لیکچرار تھے۔ دونوں باپ بیٹی کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اچانک انہیں جگر کی کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا۔ گھر، ان کی بچی، جمع پونجی، سب کچھ ان کے علاج پر خرچ ہو گیا۔ وہ ابھی صرف 21 سال کی تھی، ابھی پچھلے سال ہی تو اس کا گریجویشن مکمل ہوا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ باپ کی بیماری اتنی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہوگی۔ جو پیسے انہوں نے ربیل کی شادی کے لیے جمع کیے تھے وہ ان کے علاج پہ ہی خرچ ہو گئے۔ اس کا نانا، ماموں، چاچا وغیرہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس دنیا میں لے دے کے ایک بابا کی پھپھو ہی تھی جن سے ایک بار صرف وہ بچپن میں ملی تھی، لیکن جنید صاحب کے اچانک انتقال پر وہ دوسرے شہر سے چلی آئیں، جب کسی رشتہ دار نے انہیں اطلاع دی تھی کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے خاندان کی آخری نشانی بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور ربیل اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ امو جان گئی تو اپنے بھتیجے کی میت پہ تھی، لیکن انہوں نے کم عمر اور بھولی بھالی ربیل کو دیکھا تو ان کا دل ہتھیلی میں آ گیا۔ پھول جیسی لڑکی تھی جو انہیں ہرگز اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی ان کی نگاہوں کے سامنے ابراج کا چہرہ آیا۔ اگر وہ ربیل کا نکاح ابراج سے کر دے تو دونوں کی جوڑی بہت اچھی رہے گی، لیکن وہ اسی بات سے بے خبر تھی کہ ابراج پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتا ہے، تبھی تو انہوں نے ایمرجنسی میں اسے بلوایا تھا، اور ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی۔ پھر ان کی خواہش کو جانتے ہوئے یاسین صاحب اور نائلہ بیگم نے بھی انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ شاہ خاندان میں وہی ہوتا آیا تھا جو امو جان چاہتی تھی۔ لیکن ابراج کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے اس غصے کی وجہ سے وہ آج آفس چلا گیا تھا، حالانکہ آج اس کی شادی کا پہلا دن تھا، اور ربیل کا چہرہ بہت مایوس اور اترا ہوا لگ رہا تھا۔ امو جان نے بڑے پیار سے اس سے باتیں کی تھی، اسے ناشتہ بھی زبردستی کروایا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ نائلہ بیگم کے تو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، یہ بات انہیں کھائی جا رہی تھی، نہ جانے ان کے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ آخر رشتہ قائم کیا بھی ہے یا نہیں۔ جس طرح دونوں کے تاثرات تھے لگ تو نہیں رہا تھا، لیکن ربیل جس طرح سج سبر کر شرمائی بیٹھی تھی، فی الحال تو اسے بہو کے روپ میں قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی جب نائلہ بیگم اس کے کمرے میں بغیر دستک دیے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ سٹپٹا کر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تو نائلہ بیگم کی نظریں اس کی گردن اور چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے وہ کہنے لگی، آنٹی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ نخریلے انداز میں کہنے لگی کہ میرے گھر میں اگر مجھے کچھ چاہیے ہوا تو میں کیا تم سے مانگوں گی؟ وہ تھوڑی ہچکچا سی گئی تھی، فوراً سر جھکا گئی، چاروں طرف گھوم کر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ گزشتہ رات کیا کیا کچھ ہوا، مجھے سب کچھ بتاؤ ذرا۔ ربیل کا چہرہ سرخ ہوا تھا، کہنے لگی کیا کیا مطلب ہے آپ کا؟ نائلہ بیگم اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو، میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ۔
कल रात मेरा बेटा तुम्हारे करीब आया या नहीं? तुमने इसका हक अदा किया? बताओ रबेल। इस बात पर थोड़ी हिचकिचाई थी, फिर कहने लगी, आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? ये तो मियाँ बीवी का प्राइवेट मैटर होता है ना, मैं आपको ये बात कैसे बता सकती हूँ? नाइला बेगम अगले ही पल इसके बाजू को फिर जोर से भेज कर ये कहने लगी कि मेरे सामने चालाकियां करने की कोशिश मत करना। न तुम कभी मेरे बेटे की पसंदीदा बीवी बन पाओगी और ना ही मेरे इस घर की बहू। अम्मू जान की पसंद हो तो सारी जिंदगी अम्मू जान के घुटने से ही लगकर बैठी रहना। तुम्हारी मौजूदगी में मैंने धूमधाम से अपने बेटे की इसकी पसंद की शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी नाइला नहीं। वैसे अच्छी खासी सुनाकर वहां से जा चुकी थी और रबेल यूं थी जैसे अभी मलबे की तरह गिर जाएगी। शाम हुई तो मुलाजमा कमरे में आई। बीबी जी, मैं सफाई कर देती हूँ कमरे की। वो एकदम ही चौंकी थी। ये कमरा इसका नहीं था, वो तो जबरदस्ती इस कमरे में आई थी और कमरे की हालत देखकर यकीनन मालिक गुस्सा ही करेगा। जब इसका शोहर बन गया था इसलिए वो उठकर बाहर आ गई तो अम्मू जान ने इसे पुकार लिया, रबेल बेटा यहाँ आ जाओ मेरे पास। वो अम्मू जान के पास बैठते ही बातें करने लगी। इसे देखकर गुस्से से नाइला बेगम उठकर कमरे में चली गई थी। इन्हें ये लड़की जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। इन्हें अच्छी तरह अंदाजा था अबराज ज़ारा शाह से मोहब्बत करता जो इसकी यूनिवर्सिटी फेलो थी, लेकिन वो अबराज की मोहब्बत को ठुकराकर अमेरिका जा चुकी थी और ये बात सिवाय अबराज की कोई भी नहीं जानता था। इससे ये बात अपने दिल में छुपा ली थी। ज़ारा को अपना करियर ज़्यादा अजीज था। स्कॉलरशिप मिली तो वो अमेरिका जाने में ना हिचकिचाई। अबराज की मोहब्बत को ठुकराकर इसने पहली फुर्सत में अपने करियर को तरजीह दी थी। अब इसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। वो तो इसने रबेल के सामने झूठ कहा था कि ज़ारा शाह इसकी मोहब्बत है और वो इससे दूसरी शादी करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अम्मू जान ने इसके साथ ज़बरदस्ती की थी। अचानक ही इमरजेंसी में बुलवा कर इसका निकाह करवा दिया। वो ऑफिस से थका हारा घर आया था। सुकून से फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आया तो वहां पर पड़ी ज्वेलरी देखकर इसे सख्त गुस्सा आया था। कितनी लापरवाह लड़की है, लाखों की ज्वेलरी यूं ही फेंक रखी है। दूसरी तरफ रबेल को भी मालूम नहीं था कि अबराज ऑफिस से वापस घर आ गया है। वो भी चुपके से कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। खामोशी से ना जाने क्या क्या सोचने लगी कि अचानक ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला तो वो चौंक गई। सामने ही सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउज़र में मलबूस अबराज नहा धोकर निकला था और फिर आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल खुश्क करने लगा। इसके बॉडी सोप की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अब वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था, लेकिन तभी इसकी नज़र सोफे पर बैठी रबेल पर पड़ी, जो इसे देखकर नजरें झुकाए यूं बैठी थी जैसे कोई मुजस्मा हो। वह इस लड़की को देखकर चौंक गया था जो निहायत कम उम्र लग रही थी। कम अज कम वो इससे 8-9 साल छोटी होगी, क्योंकि रात को इसने भारी जेवरात और मेकअप कर रखा था। इसलिए ना ही अबराज ने इसे देखा था गुस्से में, लेकिन अब वो इस लड़की को गौर से देख रहा था। इंतहाई सफ़ेद रंगत, दिलकश चेहरा। ये लड़की तो अच्छी खासी खूबसूरत थी। वो अम्मू जान की पसंद पर हैरान रह गया। इसे घूरते हुए देखकर रबेल दिल ही दिल में कांप रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी भी उठकर कमरे से बाहर चली जाए। इससे शायद कमरे में आकर गलती की थी, क्योंकि अबराज की एक्सरे ज़दा नजरें से देखने में मसरूफ थी, जो न जाने फिर से इसे जलील करने के बारे में सोच रहा है। यही बात सोचकर वो घबरा कर उठी थी और फिर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अबराज ने इसे पुकारा था, सुनो, इधर आओ तुम। तर्ज़े मुखातिब पर रबेल को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो खामोशी से पलट गई थी। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है इतनी भारी ज्वेलरी तुमने ड्रेसिंग रूम में रखी हुई छोड़ दी? आइंदा मैं ये बेतरतीबी भी अपने कमरे में ना देखूं। अगर इस कमरे में रहना होगा तो मेरे हिसाब से मुझे फैली हुई चीज़ों और गंदगी से सख्त नफरत है, लिहाजा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अबराज का लहजा दोटोक था। रबेल को दिल ही दिल में रोना आया था। ये बात वो आराम से भी कर सकता था, किस कदर रूड लहजा था इसका। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, बस उम्मीद से कहती वो पलट गई थी। अबराज ने महसूस किया कि इसके तलख रवैये पर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेइख्तियार बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। इसका दिल एक अलग ही रूह में धड़कने लगा था। शायद वो इसके हुस्न से मुतासिर हो चुका था। एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। हुस्न तो ज़ारा शाह में भी था, लेकिन ये लड़की जो इसकी बीवी बना दी गई थी, शायद ये इस निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की ताकत थी जिससे बार बार इसकी जानिब खींच रही थी। लेकिन वो जहन झटक कर खुद को ही समझाने लगा कि नहीं भाई, ये ज़बरदस्ती की बनाई गई बीवी है, मुझे तो लव मैरिज करनी थी। मैं कभी भी इसे बीवी के रूप में कबूल नहीं करूंगा। अबराज की नाराज़गी और रबेल के लिए इसकी नापसंदीदगी सबके सामने ही जाहिर हो गई थी और अम्मू जान अब बहुत उदास थी। रबेल तो पहले से ही खामोश रहती थी। बाबा जान के इंतकाल के बाद वो तो बोलना ही भूल गई थी और अबराज के रवैये ने इसे एहसास दिलाया कि वो ज़बरदस्ती इस घर में आ गई है, इसलिए और भी ज़्यादा खामोश रहने लगी। अबराज इस रात को देर से घर आया था। जब वो बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी,
اسے دیکھتے ہی وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ صوفے پر سو رہی تھی اور ابراج کو اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں پر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ وہ جب فریش ہو کر آیا تو اس نے ٹی وی بھی بند کر دیا۔ خاموش خاموش سی وہ بڑی معصوم لگ رہی تھی۔ ابراج دل میں سوچنے لگا جو بھی کہو، اس لڑکی میں کوئی تو خاص بات ہے جو مقناطیسی کشش رکھتی ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ابراج کا دل اب کسی بھی جذبات سے خالی تھا۔ زہرا نے جو بھی کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی کسی دوسری لڑکی کو اپنانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ ڈیڈ کے ساتھ پارٹی میں شریک تھا جبکہ زہرا اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ماڈرن اور فیشنیبل زہرا جو بلا کی خوبصورت بھی تھی، وہیں پر ان دونوں کی ہیلو ہائی ہوئی تھی اور پھر ایک دن یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ آج سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھا وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ وہ نئی نئی محبت کا خمار تھا اور ابراج اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن زہرا اس کی طرح سنجیدگی نہیں دکھا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ زہرا کے خواب بڑے بڑے تھے۔ اس سے امریکہ جیسے ملک میں اسکالرشپ پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی طرف سے آفر آئی تھی۔ ابراج اسے روکتا رہ گیا۔ نہیں، وہ اس کے بارے میں کتنا سیریس ہے، لیکن زہرا نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے اپنے کریئر سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، ہاں تک کہ اپنے گھر والے بھی نہیں۔ یہ دو ٹوک لہجہ ابراج کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ اسے تو اپنے کریئر کے بارے میں علم ہی تھا، کیونکہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اسے ڈیڈ کا بزنس ہی سنبھالنا تھا۔ ڈیڈ کا ایک ہی اکلوتا چشم و چراغ تھا، وہ انہیں چھوڑنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر زہرا چلی گئی امریکہ اور اس نے اپنے دل پر بند باندھ لیا۔ آئندہ کبھی کسی لڑکی ذات کے ساتھ دل نہیں لگائے گا، یہ سوچ کر وہ اب بہت تلخ رہنے لگا تھا۔ اس بات کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن امو جان اچانک اس کا نکاح کروا دیا رابیل سے۔ وہ لڑکی بہت کم عمر اور معصوم لگ رہی تھی، بہت ہی خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی بھی ابراج کو پتہ چل گئی تھی کہ اس نے ابھی ابھی اپنے باپ کو کھویا ہے۔ ماں تو پہلے سے ہی نہیں تھی۔ اماں جان کے مطابق وہ لڑکی لاوارث تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، تبھی تو امو جان نے اسے اس کی بیوی بنا دیا تھا۔ میں نے کیا ساری لاوارث لڑکیوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس نے امو جان کو کھری کھری سنائی تھی تو نائلہ بیگم کا بھی منہ بنا ہوا تھا۔ ایک سے ایک لڑکیاں بھری پڑی ہیں ہمارے سرکل میں جو میرے ابراج کی جوڑ کی ہیں۔ میں انہی لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اور آپ نے اتنی اچانک فیصلہ کر لیا۔ آخر وہ میرا بھی بیٹا ہے، نائلہ بیگم کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے بات صرف اپنے شوہر کے سامنے کہی تھی، امو جان کے سامنے نہیں۔ ان پر تو نہ جانے اس لڑکی نے کیا جادو کر رکھا تھا کہ وہ ہر وقت اسے اپنے سامنے بٹھا کر رکھتی، بڑے پیار سے بات کرتی اور بار بار کہتی کہ خوش رہا کرو۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر آیا تھا، ابھی بیڈ پر بیٹھ کر موبائل میں مصروف تھا، تبھی اس نے تنقیدی نگاہوں سے رابیل کو دیکھا جو صوفے پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی لمبی لمبی سیاہ پلکیں لرز رہی تھی اور سوتے میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار دیکھے گیا، کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن وہ جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ اس کے سر میں بہت درد تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اسے اس لڑکی کو دیکھ کر غصہ آیا جو اس کے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے جو انتہائی سادہ لیکن بلا کا خوبصورت تھا، ایسے میں گولڈن اور سیاہ رنگ کی چوڑیاں اس نے ہاتھوں میں پہن رکھی تھی۔ اتنی تیاری کر کے کون سوتا ہے؟ وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا جس کے لمبے سیاہ بال بیڈ پر بکھرے تھے اور وہ بے خبر سو رہی تھی جیسے پورے دن کی تھکی ہاری ہو۔ سنو، یہ کیا طریقہ ہے سونے کا؟ ابراج کی بھاری آواز پر وہ ایک دم ہی چونک کر اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ سی ہو رہی تھی جو نیند سے بھری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، شاید بہت زیادہ گہری نیند میں تھی، پھر ایک دم ہی اپنے دوپٹے کو سنبھالتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ نیند میں ہڑبڑاتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ بکھرے بال، سیاہ آنکھیں اور بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ سیدھی اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا، چپ چپ سی رہنے والی یہ لڑکی نہ جانے کیوں اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا تو اس لیے اس سے بھی زیادہ دیر کمرے میں نہ بیٹھا گیا اور وہ جیسے امو جان کی کمرے میں آیا تو وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ کمرے سے باہر جانے کے لیے پر تولنے لگی تو امو جان اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیوں جگا دیا بچی کو؟ آج تو دعوت تھی تمہاری پھپھو کی، پورا دن اسی میں مصروف رہی، کھانا بھی اس نے پروین کے ساتھ مل کر بنایا تھا، ابھی آرام کرنے کے لیے کمرے میں گئی تھی اور تم نے اسے نیند سے جگا دیا۔ امو جان نے اسے باتیں سنائی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میری سوتیلی دادی بن گئی ہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مالش کر دیں۔ امو جان کی گود میں سر رکھ کر وہ ان کے بستر پر لیٹ گیا تھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، لو میں کیوں سر میں مالش کروں؟ اب تمہاری بیوی آ گئی ہے، اس سے ہی یہ فرمائشیں پوری کیا کرو، میں چائے بنا رہی ہوں۔ رابیل ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا عجیب و غریب لڑکی آپ نے میرے لیے پسند کی ہے اور اس سے میری شادی بھی کروا دی، یہ لڑکی ہے کہیں سے بھی میری بیوی بننے کے لائق؟
अबराज की बात पर अम्मू जान ने से घूर कर देखा था। बहुत प्यारी और समझदार लड़की है, ठंडे पानी जैसी। तुम्हारा और इसका जोड़ बिल्कुल मुनासिब है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया इसके साथ ठीक नहीं है अबराज। ऐसा मत करो। बिन माँ बाप की बच्ची है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझसे वादा करो तुम इसका ख्याल रखोगे। अम्मू जान की बात पर वह हैरान रह गया था। क्या हो गया आपको, ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपकी बात का मानना होता तो मैं इससे निकाह ना करता। सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर मैंने इस लड़की से निकाह किया है। दरवाजे पर खड़ी राबेल की आंखों से 2 आंसू टूटकर जमीन पर गिरे थे। वो आंखें साफ करती किचन में आ गई थी। ये जान कर कि ये रिश्ता सिर्फ ज़बरदस्ती की बुनियाद पर हुआ है, वो अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गई थी। इसका मतलब है कि इसे कभी भी अपने शोहर की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। कुदरत के इस तलख फैसले पर वो रोए बिना न रह सकी थी। इस दिन वो ऑफिस में बैठे थे जब नाइला बेगम की कॉल आई। आज शादी में लाजमी जाना है, अबराज ऑफिस से जल्दी आ जाना। मॉम की कॉल पर वो चढ़ गया था। खुद के बेटे की शादी तो आपने ऐसे की जैसे कोई शौक हो, और दूसरों की शादी कितनी फिक्र है। एक दफ़ा मॉम की कॉल आई तो दूसरी दफ़ा डैडी ने याद दहानी करवाई कि आज शादी में चलना है। वो भी ऑफिस जल्दी उठकर घर आ गया था, लेकिन सामने तो मंजर ही कुछ और था। अम्मू जान के पास बैठी सजी सवरी राबेल को देखकर इसके माथे पर बल पड़े थे। वो कुछ कहे बिना भी कमरे में आ गया था। पीछे से अम्मू जान ने राबेल को कहा था, जाओ बेटा देखो इसे, जाकर कपड़े वगैरह निकाल कर दे देना। राबेल झिझकती हुई कमरे में आई थी। जैसे ही अबराज शावर लेकर बाहर निकला तो रेड कलर का सूट पहने, साथ रेड और गोल्डन ज्वेलरी चूड़ियाँ पहने वो एक ताज़ा खिलता हुआ गुलाब लग रही थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। रेड कलर पहनना ज़रूरी था? पूरी दुल्हन लग रही हो। वो खुद पर अबराज की निगाहें पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर वो शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गई थी। अम्मू जान की फरमाइश पर इसने ये रेड कलर का ड्रेस पहना था, वरना इतने तेज़ कलर इसने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं पहने थे। अब अबराज की ये बात इसे बहुत चुभी थी। दिल तो चाह रहा था कि अभी वो ड्रेसिंग चेंज कर ले, बल्कि शादी में जाने का इरादा ही तर्क कर दे, लेकिन नीचे सब इंतज़ार कर रहे थे और ऐसा करना नामुमकिन था। बोझल दिल लिए वो कमरे से निकली थी। गाड़ी में चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह किए बाहर के मनाजिर देखती रही, जबकि गाड़ी चलाता अबराज खुद पर हैरान था। वह राबेल के सरापे पर अपने फिसलने वाली निगाहों को ना रोक पा रहा था, जो एक बार भी गलती से नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो तो सोचता था कि ज़ारा के बाद अब कभी दूसरी लड़की इसके दिल की मकीन नहीं बनेगी, लेकिन ये लड़की बिना कुछ बोले कुछ कहे इससे अपना असीर करती जा रही थी। फंक्शन में पहुंचकर अम्मू जान ने से पूरे ख़ानदान के लोगों से मुतारिफ करवाया था और सब हैरान थे, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि अबराज का इतनी इमरजेंसी में निकाह हो चुका है। लेकिन अम्मू जान ने पूरे ख़ानदान के सामने ऐलान किया था कि वो रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगी। राबेल, जिसने बाबा के अलावा और किसी दूसरे रिश्ते को देखा ही नहीं था, यहाँ आकर महसूस हुआ कि ख़ानदान का होना भी कितना ज़रूरी है। खुशी गमी में लोग साथ हों तो ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं लगती। इसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन जब अम्मू जान कहने लगी, जाओ बेटा स्टेज पर तस्वीरें बना रहे हैं सब, आखिर को तुम मेरे सबसे लाडले पोते की बीवी हो, तुम्हारा तस्वीर में होना बहुत ज़रूरी है। अम्मू जान की बात पर वो हिचकिचाते हुए उठी थी, लेकिन पोज लेते वक्त जब अबराज ने इसके कंधों के गिर्द अपना बाजू हायल किया तो इसकी पूरी जान जैसे हथेली में आ गई। कुछ ऐसी ही हालत अबराज की भी थी, क्योंकि इससे पहले इसने इसे छुआ नहीं था। इसका हाथ लर्जने लगा था। एक अजीब सी कैफियत इसके पूरे वजूद में सरायत करने लगी थी। ये लड़की थी या कोई जादू जो मुसलसल धीरे धीरे इसके वजूद में शामिल होती जा रही थी। फोटो सेशन ख़त्म हुआ तो इसने अपना हाथ भी इसके कंधे से हटा दिया था, लेकिन बार बार वो अपने हाथ पर इसके कंधे का लम्स महसूस कर रहा था। दिल एक अलग ही रूह में धड़कने लगा था। कुछ देर बाद वो लोग शादी से वापस आ चुके थे। कमरे में आते इसने जल्दी जल्दी भारी भरकम कीमती जेवर उतार के रखना शुरू कर दिया। तभी अबराज भी कमरे में आ चुका था। एक अजीब सी सरशारी और खुमारी इस पर छाई हुई थी। दुपट्टा उतार के खड़ी राबेल ने जब इसे देखा तो जल्दी से अपना दुपट्टा संभालने लगी, लेकिन अगले ही पल वो कहने लगा कि किस लिए दुपट्टे से खुद को ढांप रही हो? बीवी हो मेरी, क्या भूल जाती हो मुझे देखकर? यूं खुद को छुपाती हो जैसे मैं कोई राह चलता हूँ। लो बताओ, क्या निकाह नहीं हुआ हमारा? इसके अंदाज पर राबेल चुप सी हो चुकी थी। फौरन कहने लगी कि नहीं, वो आपने खुद ही कहा था कि मैं दोबारा बगैर दुपट्टे के आपके सामने ना हूँ, इसलिए आपको देखकर मैं दुपट्टा ठीक कर लेती हूँ। वो हिचकिचाते हुए बोली थी, लेकिन वो सामने बेड पर जाकर बैठ चुका था। इसने अपनी ज्वेलरी उतारी थी और फिर जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसी थी। इसका सांस अभी भी बड़ी तेज चल रहा था, क्योंकि जिन नज़रों से इसे अबराज देख रहा था वह मामूली नहीं थी। आज इसे एक अजीब सी सरशारी अबराज की नज़रों में महसूस हो रही थी। वो शावर खोल के इसके नीचे खड़ी हो गई। अभी आंखें बंद किए वो अपने वजूद को पानी से सैराब कर ही रही थी कि तभी इसे सामने दीवार पर छिपकली दिखाई दी, जो पानी के छींटे पड़ते ही
سیدھا اس کی طرف لپکی تھی. اسے تو ویسے ہی چھپکلیوں سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا. فوراً چیخنے لگی, پلیز میری مدد کریے, مجھے مار ڈالے گی, میں مر جاؤں گی, پلیز جلدی آئیں. اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی اور مسلسل چلاتی جا رہی تھی. ابراج جو پرسکون سا بیٹھا تھا اس کا چیخنا چلانا سن کر گھبرا چکا تھا. فوراً واش روم کا لوک توڑنے کے انداز میں وہ جھٹکا دے کر واش روم میں گھسا تھا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی, کیونکہ بھاگتی ہوئی رابیل فوراً آ کر اس کے سینے سے لگی تھی. اس وقت وہ ہر پردے سے آزاد تھی. جیسے اس نے خود کو ابراج کے سینے سے چمٹایا تو ابراج کے تو 14 تبک روشن ہو چکے تھے. ابراج نے پورے واش روم میں دیکھا سوائے چھپکلی کے, جو کہ اب فرش پر شاور کے پانی میں مزید سلپ ہوتی دائیں بائیں مڑنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن کہیں جا نہیں پا رہی تھی. اسے کچھ نظر نہیں آیا. ابراج کچھ دیر تو اسے اپنے وجود کے ساتھ محسوس کرتا رہا, پھر کہنے لگا کہ تم چلا کیوں رہی تھی, کیا ہوا ہے تمہیں؟ جیسے ہی رابیل کو بھی انہونی کا احساس ہوا تو اس کی تو سانس ہی تھمنے لگی تھی. وہ نہ تو اس کے سینے سے الگ ہو سکتی تھی, نہ دور جا کر بات ٹاول اپنے گرد لپیٹ سکتی تھی. شرم کے مارے کہنے لگی کہ وہ چھپکلی اس سے میرے اوپر چھلانگ لگا دی تھی. ابراج تو اس کے حسین سے سراپے کو دیکھ کر اپنا حلق تک خشک ہوتا محسوس کر رہا تھا. فوراً کہنے لگا, اچھا ایک چھپکلی نے چھلانگ لگائی تو اتنا شور مچا دیا. کسی روز اگر میرے چنگل میں پھنس گئی تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں کسی دور جنگل بیاباں لے جا کر تم سے اپنا حق وصول کرنا پڑے گا, کیونکہ تم تو یہاں پر ایک الگ قسم کا تماشا لگا دو گی. رابیل تو بالکل بت ہی بن چکی تھی. جب اس نے خود آگے بڑھ کر بات ٹاول اس کے وجود پر گرایا اور پھر اس سے الگ ہوتا بغیر دوبارہ اس پر نظر ڈالے واش روم سے باہر چلا گیا تھا. رابیل شرم کے مارے واش روم میں ہی کتنی دیر بند رہی. وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ابراج نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا, جبکہ ابراج کی نظروں کے سامنے بار بار اس کا وہ سراپا آ رہا تھا جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا. وہ شرمائی سے ہچکچاتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی تھی, جبکہ ابراج کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھی. وہ بھی فریش ہو کر آیا تھا. جب باہر آیا تو رابیل پہلے ہی آنکھوں پر بازو رکھے سو رہی تھی. جانتا تھا وہ سو نہیں رہی, لیکن وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا. وہ پوری رات اس کی کروٹیں بدلتی ہوئی گزری تھی. ایک عجیب سی بے چینی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی. اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی رابیل اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی. آج اس نے خود سارا ناشتہ بنایا تھا. ابھی بھی ناشتے کی میز پر وہ ابراج سے نظریں بالکل نہیں ملا پا رہی تھی. جب امو جان نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور ان دونوں کی طرف دیکھا, دونوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی, کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا تم دونوں کا؟ دونوں نے ہی بیک وقت امو جان کی طرف دیکھا تھا. فوراً ابراج کہنے لگا, امو جان کیا مطلب ہے آپ کا, کیا چل رہا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ تم دونوں کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے اور ابھی تک مجھے خوشخبری نہیں ملی. رابیل کو تو ایک دم سے کھانسی آ چکی تھی, جبکہ ابراج کے حلق میں بھی کچھ اٹکا تھا. فوراً پانی کا گھونٹ بھر کر کہنے لگا کہ مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی. یہ آپ بھی جانتی ہیں مجھے بچے نہیں پسند امو جان. فوراً اس کے کندھے پر تھپڑ مار کر کہنے لگی, تمہیں نہیں پسند لیکن ہمیں تو پسند ہے. دیکھو بھائی, میں تمہاری اولاد اپنی گود میں کھلا کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں. مزید انتظار نہیں کروں گی. کیا پتہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اولاد اپنی گود میں کھیلتی دیکھوں. مجھے بس جلد از جلد خوشخبری چاہیے. اتنی دیر میں تو محبت ہو ہی جاتی ہے. اب میں مزید تم دونوں کو چپ چاپ ایک دوسرے سے کٹا نہ دیکھوں, سمجھی؟ ابراج تو چپ ہو چکا تھا. جانتا تھا کہ امو جان کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہتی. ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر کہنے لگا کہ فکر مت کیجیے, آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا, اور خدا میری عمر بھی آپ کو لگا دے. اتنی جلدی میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دینے والا. سنا آپ نے, میں تو پوتے پوتیوں کی یہاں پر لائن لگا دینی ہے. 2 آپ کے کندھوں پر بیٹھیں گے, 2 آپ کی ٹانگوں پر جھولے لیں گے, اور 3-4 تو بس آپ کے ارد گرد بیٹھے. جب آپ کو تنگ کریں گے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراج کیا چیز ہے. پوری کرکٹ ٹیم پیدا کر کے نہ دے دی تو پھر کہیے گا. رابیل تو ہکا بکا سی ابراج کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی. اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا. ایک عجیب سا خوف اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا. یہ شخص اگر اپنی امو جان کی وجہ سے اسے نکاح کر سکتا تھا تو بچے بھی تو پیدا کر سکتا تھا. ایک ساتھ 2-3 بچے, جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ہر سال جڑواں بچے پیدا کر کے دوں گا. یہ سن کر اسے اپنی جان پر بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی, جبکہ نائلہ بیگم تو اندر تک کلس کر رہ گئی تھی. وہ سارا دن اسے امو جان کے ساتھ ہی گزارا تھا, یا پھر شام کے وقت نائلہ بیگم نے اسے اکیلا دیکھ کر فوراً کچن کے کاموں میں لگا دیا تھا. فوراً اسے نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی. کچن کا سارا کام نپٹانے کے بعد جیسے وہ باہر نکلی تو تیز بارش شروع ہو چکی تھی. نائلہ بیگم کو بھی کچھ الگ ہی سوجی تھی. امو جان تو دوائی لے کر سو رہی تھی. لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی اسے کہنے لگی, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. مالی نے لون کا گھاس اکھاڑ کے رکھا تھا لیکن پھینکنا بھول گیا. جاؤ سارا سمیٹ کر کوڑے دان میں ڈال دو, ورنہ پورے گھر میں کچرا پھیل جائے گا. بارش تیز ہو رہی تھی اور اسے ویسے بھی
اپنے بدن میں درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے نائلہ بیگم کو نہ نہیں کی تھی، بلکہ بارش میں اس نے سارا کچرا سمیٹا تھا۔ سارے کپڑے اس کے بھیگ چکے تھے، وجود سے چپکنے لگے تھے۔ موسم بھی درمیانہ تھا، اوپر سے ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے وہ اپنے دوپٹے کو نچوڑتی اندر آئے تو نائلہ بیگم کہنے لگی کہ اب آئی گئی ہو تو جاؤ چھت سے بھی جھاڑو لگا دو، ملازمہ کو تو بخار ہو رہا ہے، چھت پر جائے گی تو اس کے جوڑوں کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، جھاڑو لے جاؤ، چھت پر جھاڑو دے دو، یا پھر صبح پائپ لگا کر فرش دھو دینا۔ نائلہ بیگم کے الفاظ سن کر وہ چوکی تھی، جسے بڑے معنی خیز انداز سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی تیز بارش میں اگر وہ مسلسل بھیگتی رہتی تو بیمار ہو جاتی، لیکن نائلہ بیگم کو کون سمجھاتا؟ شاید وہ تو جاتی رہی تھی۔ اتنی کشادہ چھت جس پر وہ کھڑی جھاڑو لگا کر اسے صاف کرتی رہی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے چھت سے کچرا صاف کیا ہی نہ ہو۔ بس یہی انتظار کیا گیا ہو کہ کب ربیل آئے گی اور اس گھر کی صاف صفائی کرے گی۔ جب تک وہ سارا کام نپٹانے کے بعد نیچے اتری تھی، اس کا پورا وجود بخار کے ساتھ میں آ چکا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تب تک آفس سے ابراج بھی آج جلدی گھر آ چکا تھا، اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ جب وہ چھت سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ نائلہ بیگم سے کہنے لگا، یہ اتنی بارش میں چھت پر کیا کر رہی تھی؟ اگلے ہی لمحے کہنے لگی کہ نہانے کا شوق تھا اس کو، بارش میں بھیگنے کا شاید وہی کر رہی تھی۔ ابراج کو اس پر غصہ آیا تھا۔ آس پڑوس میں بھی کافی گھر موجود تھے اور کئی گھروں کی چھتیں بھی آپس میں ملی ہوئی تھی۔ کیا یہ ان سب کے سامنے نہاتی رہی تھی؟ اس سے کافی غصہ آ چکا تھا۔ جب تک کپڑے چینج کر کے تھر تھر کانپتی ہوئی ربیل واش روم سے باہر نکلی تو ٹھنڈ کے مارے وہ بیڈ پر ہی بیٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی ابراج کمرے میں آئے تو آتے ہی اس پر سے غصہ ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بے حیائی پھیلا رہی ہو تم یہاں؟ یہ تمہارا کیا وہ چھوٹے سے گھر کا کچا صحن ہے جہاں پر تم اپنی چھوٹی سی چھت پر جا کر یوں بارش میں نہاتی تھی؟ یہاں تمہیں کس نے بولا تھا پاگل ہو؟ آس پڑوس والوں میں سے اگر کوئی تمہیں دیکھ لیتا تو کیا کہتا؟ یہ ابراج شاہ کی بیوی ہے جس سے ذرا بھی شرم تمیز نام کی چیز نہیں ہے۔ اور ابراج کے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی طبیعت کس قدر خراب ہے۔ وہ تو اس قدر کانپ رہی تھی کہ اس کے دانت بھی کانپنے کی آواز آ رہی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ فوراً پلٹ کر جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے شوق سے چھت پر نہیں گئی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں کون پاگل ہے جو بارش میں جا کر نہائے گا؟ آپ کی امی نے مجھے کہا تھا کہ میں جا کر چھت کو صاف کروں، پھر چھت کو صاف کروں، لیکن امو جان کے علاوہ اس گھر میں میرا کسی کو احساس ہے ہی نہیں۔ مجھے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کاش اپنے بابا کے ساتھ میں بھی مر چکی ہوتی، منو مٹی تلے دفن ہو جاتی، کم از کم مجھے یوں باتیں تو نہیں سننی پڑتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ سب کچھ بولی تھی اور ابراج کو ایک دم سے چپ سی لگ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے اس کے وجود پر ڈالی، وہ سچ میں بہت کانپ رہی تھی۔ فوراً آگے بڑھا، کافی شرمندہ تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا، وہ اپنا سر فوراً پیچھے کرنے لگی، لیکن تب تک وہ محسوس کر چکا تھا کہ اسے بے تحاشا تیز بخار ہو چکا ہے۔ فوراً کہنے لگا کہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا، مما نے مجھے یہی بتایا کہ تم بارش میں کھیلنے گئی تھی۔ تو نائلہ بیگم یوں بھی اس سے جھوٹ بول سکتی تھی؟ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جبکہ ربیل فوراً بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھنے لگی تھی، لیکن ابراج نے اسے تھام لیا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، صوفے پر نہیں، تم یہی بیڈ پر لیٹو، بلکہ وہ پہلے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ نفی میں ساری لانے لگی کہ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن بخار کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اسے چکر سے آنے لگے۔ وہ نیم بے ہوشی میں اور بڑبڑاتے ہوئے گرنے والی تھی جب ابراج نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ باہر لانچ میں لایا تھا۔ نائلہ بیگم ابھی بھی وہیں پر موجود تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیا ہوا اسے؟ ابھی تو ہٹی کٹی بھاگ دوڑ رہی تھی۔ ابراج اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ بخار ہو گیا اسے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، تو اپنے شوق سے بھیگ رہی تھی، اسے زبردستی تو کسی نے نہیں بھیجا تھا۔ لیکن وہ اپنے دانت بھیج کر کہنے لگا، بس کر دے امی، میں سب جانتا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں۔ گہری سانس خارج کر کے وہ فوراً پورچ میں آیا تھا، اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے 1 گھنٹے تک اسے وہیں ہاسپٹل رکھا تھا۔ جیسے ہی بخار کم ہونے لگا تو دوائیاں دے کر اسے بھیج دیا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر ابھی بھی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، تھینک یو، میری وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، اپنا خیال رکھو۔ ربیل حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اچھا کیا آپ کی گرل فرینڈ کو پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہ بولیں، ورنہ آپ کی وہ زارا ناراض ہو جائے گی۔ اور اس کے منہ سے زارا کا نام سن کر ابراج کو آج واقعی میں برا لگا تھا۔ وہ اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہتا تھا کیونکہ ربیل واقعی میں اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور ایسے جذبات تو اس نے زارا کے لیے بھی محسوس نہیں کیے تھے جو وہ اس کے لیے کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کر اسے تھام کر کمرے میں لایا تھا، اسپیشل ملازمہ سے کہلوا کر اس کے لیے نرم غذا بنوائی تھی اور پھر اسے کھلائی تھی۔ ربیل تو حیران تھی ابراج اس قدر کس لیے بدل گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی صوفے پر سو جائے، لیکن ابراج نے اسے بیڈ پر ہی سونے کو کہا تھا۔
हिचकिचाते हुए कहने लगी कि मैं बेड पर सोऊंगी तो फिर आप कहाँ सोएंगे? वो उसे घूर कर कहने लगा, मैं भी यहीं बेड पर ही सोऊंगा। ये मेरा बेड भी तो है और तुम मेरी बीवी। राबेल कुछ देरी से देखती रही, फिर कहने लगी, ज़बरदस्ती की बनाई गई बीवी, अम्मू जान की तरफ से ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लत की गई बीवी। शाहजी, आप कहना भूल गए। वो तंज़िया अंदाज में बोली थी, लेकिन अबराज इसका हाथ थाम चुका था। फिर कहने लगा, देखो मैं नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं सच में अम्मू जान ने मुझे बहुत अच्छी लड़की मेरे लिए पसंद की है। मुझे लगा था शायद मैं कभी तुमसे मोहब्बत कर नहीं पाऊंगा, लेकिन न जाने कैसा सहर था तुम्हारी शख्सियत में कि मैं चाहकर भी खुद को तुमसे रोक नहीं पा रहा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है और अब राजशाह तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। क्या तुम मेरी इस मोहब्बत को कबूल करोगी? कितनी देर तो इसका चेहरा देखती रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इससे पहले वो एक बार फिर ज़हरा का नाम लेती, वो अगले लम्हे कहने लगा, प्लीज़ किसी और का नाम मत लेना। वो लड़की सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी। देखो, जब नया नया बंदा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो कई लड़कियां आती जाती हैं। इंसान बात करता है तो इससे लगता है कि शायद वो इससे मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती। मोहब्बत होने में सालों लग जाते हैं, और शायद अभी मैं तुम्हारे साथ भी मोहब्बत की पहली मंजिल पर हूँ। अभी तुम्हारे साथ मुझे बहुत सी मंजिलें पार करनी है। वो तो वैसे मैंने तुम्हारे सामने इसका नाम ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम तो वाकई में एक अच्छी लड़की हो। वो चुपचाप इसकी सारी बातें सुनती रही। अबराज की मोहब्बत का इजहार सुनकर इसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान और खुशी समाई थी। धीरे धीरे वो भी अबराज की मोहब्बत में इसकी दीवानी सी हो गई थी। बहुत जल्दी दोनों एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करने लगे थे। अम्मू जान तो ये देखकर खुश हो गई थी। नाइला बेगम भी धीरे धीरे अपने बेटी की खातिर राबेल को अपनी बहू के रूप में कबूल कर चुकी थी, और दोनों वलीमे के शाहाना फंक्शन के बाद अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम कर चुके थे। वो रात राबेल की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी, जब अबराज ने इसे पहली बार अपने होने का एहसास दिलाया था, और राबेल ने भी अबराज के नाम अपने आप को लिख दिया था।